جس نے لڑائی جھگڑا کیا وہ قانون اور آئین کے شکنجے میں آئے گا. سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہونے ہیں, 90 روز نہیں الیکشن ہوں گے. یہ ان کے لیے شکست کا ایک پہلا قدم ہے اور پہلی ایک جھلکی ہے. 9 اپریل کی تاریخ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ قابل عمل نہیں ہے. مشاورت کا عمل دوبارہ کر کے قریب ترین ڈیٹ 90 دنوں کے اندر دی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبلی فراز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, چیف آف سٹاف پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے چیئرمین کے سٹاف افسر شبلی فراز صاحب سپریم کورٹ آئے ہیں. بڑا تاریخی فیصلہ آیا ہے, 3-2 کا فیصلہ ہے. ملک میں جو کہہ رہے تھے کہ انتخابات نہیں ہوں گے, ان کے لیے بڑا کلیئر میسیج ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اگر اب لڑائی کرنے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا, یہ قانون سے نہیں بچ پائیں گے. بڑا اہم فیصلہ ہے. صدر کی رولنگ کو بھی ایکسیپٹ کیا گیا. پنجاب اور KPK میں جو الیکشن سے لوگ بھاگ رہے تھے, اب وہ الیکشن ان کو کروانا پڑیں گے. یہ بھی حکم جاری کیا گیا ہے کہ تمام جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور جو ادارے ہیں وہ مکمل طور پر مدد کریں, تعاون کریں, الیکشن کی راہ ہموار کریں. شبلی فراز صاحب اس فیصلے پر کیا کمنٹ کریں, کیسے سمجھتے ہیں یہ فیصلہ؟ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے سے ہی اس ملک میں آدھی ٹینشن ختم ہو گئی ہے. اب چیلنج یہی ہے کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن اور پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے, اور اسے پوری کرنی چاہیے. بڑی انہوں نے کوششیں کی, لیت و لال سے کام لیا, کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ, لیکن اب قانون اور آئین کے سامنے وہ کوئی بھی ادارہ اس ملک کا, کوئی بھی فرد اس سے انحراف نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر اس کا ہوا جس طرح کے گورنر خیبر اپنے پنجاب کے گورنر نے کیا, جس میں کہ یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی کہ وہ دیتے, لیکن جس طرح عدالت عظمیٰ میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ انہوں نے بریچ کیا ہے اپنی اس آئینی ذمہ داری سے تاریخ نہ دے کر. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کئی چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں, اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں اب الیکشن کی تیاری ہوگی, اور اس ملک کو جو عمران خان جو لیڈ کر رہے ہیں اس سارے جہاد کو دیکھیں. یہ اس وقت جو ایک یہ سازشیوں کا اور ایک جو خاص ٹولہ ہے جو کہ اس ملک میں مسلط رہا ہے ہمیشہ سے, یہ ان کے لیے شکست کا ایک پہلا قدم ہے اور پہلی ایک جھلکی ہے. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اب اس ملک میں پاکستان کے عوام کی آواز ہوگی, ان کا ووٹ کی اہمیت ہوگی, ان کے مسائل کو اہمیت دی جائے گی, نہ کہ ایک ایسے حکمران ٹولے سے جنہوں نے کہ پچھلے 30-40 سال سے کچھ بھی نہیں کیا, صرف اپنے اثاثے بڑھائے ہیں, اپنے خاندانوں کو باہر سیٹل کیا ہے. اس ملک سے ان کی کوئی رغبت ہے نہیں, ان کا نہ اس پہ ملک میں کوئی سٹیک ہے, اور اگر جب سخت وقت آتا ہے تو ملک سے بھاگ جاتے ہیں, جس طرح نواز شریف پچھلے 4 سال سے بھاگا ہوا ہے. تو ان کو شرم آنی چاہیے. یہ جو کہتے ہیں کہ جی عمران خان کیوں عدالت میں پیش نہیں ہو رہے, بھائی وہ پیش اس لیے نہیں ہو رہے, وہ تو پاکستان میں ہیں اور ڈٹ کے پیش ہو رہے ہیں. اگر آپ نے ان پہ قاتلانہ حملہ کروایا اور ان کو آپ نے ایک سیکیورٹی تھریٹ کریٹ کی, تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاکستان کا تو ایک ہی اثاثہ ہے اور وہ ہے عمران خان. اگر اس کو ہم پوری طرح سے حفاظت کریں گے اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے. عدالتوں پر جس طرح مریم نواز نے وار کیا, آج کے فیصلے کے بعد لگتا ہے کہ دوبارہ سے یہ وہی کام کریں گے جو پچھلے کئی دنوں سے یہ کر رہے ہیں. دیکھیں, ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ گئی ہے. یہ جو ساری وہ جو ایک فرسٹریشن میں جو وہ تقریریں کر رہی ہیں, اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اپنی سیاسی زندگی کا جو سفر جو ان کے والد نے ایک ڈکٹیٹر کے کندھوں سے یا اس کی گود سے شروع کیا تھا, وہ اب ختم ہونے والا ہے. اب پاکستان کے عوام جس میں کہ ایسے لیڈر ہوں جس طرح عمران خان ہے, جو کہ نہ اپنے خاندان کو آگے لائیں گے نہ ان کے بچے آئیں گے. یہ پہلا ایک پاکستان کے عوام نے جو شعور حاصل کر لی ہے, جو ان کو ایک جو سمجھ آ گئی ہے, جس میں کہ ماضی میں ان پہ جو چیزیں بھی ہوئیں, جو ظلم کیے ان لوگوں نے, تو اب ان کا احتساب کا وقت آ گیا ہے. اب جو ہے تو یہ بھاگ نہیں سکتے ہیں. کوشش تو ان کی ہے, تیاریاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, اپنی جائیدادیں اپنی پورے خاندان باہر رکھے ہوئے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی عوام اور جو قانون ہے وہ ان کا تعاقب کرے گا, اور جو نقصان پہنچایا انہوں نے ملک کو اس کا الیکشن میں اگر ان کو شکست ہوئی تو یہ تو بھاگیں گے باہر. وہ ابھی سے پہلے سے ہی بھاگ گئے ہیں, ابھی بھی بھاگ رہے ہیں نا. یہ الیکشن نہ کروانا بھاگنا ہی ہوا نا, تو وہ تو الیکشن سے بھاگنا ان کے لیے یہی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں. سر, شبیر صاحب آپ کے پاس کھڑے ہیں, ثاقب بشیر کل تھے, صحافیوں کے اوپر تشدد ہوا, کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل چکی ہے؟ دیکھیں, یہ بڑا غلط ہوا ہے, بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ جو صحافی ہماری برادری ہے اس کے کسی بھی فرد پہ
اس قسم کی دہشت گردی، اس قسم کا جو ظلم ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ پتہ ہے سب کچھ حکومت کے ماں پہ ہو رہا ہے، یہ رانا ثناء اللہ کی ماں پہ ہو رہا ہے کہ وہ ڈر اور خوف ڈالنا چاہتے ہیں. ان کا ایک ہی ہتھیار ہے کہ ڈر اور خوف، اور وہ انشاءاللہ اس میں بری طرح ناکام ہوں گے. بیکاز یہ تو جب پاور میں ہوتے ہیں تو یہ بڑے شیر بنتے ہیں، لیکن جب یہ پاور میں نہیں ہوتے یہ گیدڑ. شیر وہ ہوتا ہے جس طرح عمران خان ہے ڈٹ کے کھڑا ہوا. تینوں ججز نے مشترکہ طور پر اکثریت سے فیصلہ دیا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کمشنر جو ہے وہ صدر کی دی ہوئی 90 دن کی ڈیٹ کے اندر تاریخ کا فیصلہ کرے اور ساری حکومت فنڈ ارینج کرے، سیکیورٹی ارینجمنٹ ہو، ساری نگران حکومت سپورٹ کرے، اور کے پی کے کا گورنر جو ہے وہ پورے فوری طور پر امیڈیٹلی الیکشن کمشنر سے ملے اور ڈیٹ اناؤنس کرے. سو کے پی کے اور پنجاب میں 90 دنوں کے اندر الیکشن کرانے کی پنجاب میں صدر کی تاریخ طے کرے گا اور کے پی کے میں گورنر طے کرے گا. یہ آج اکثریتی فیصلہ. گورنر کو کیا پابند بنایا گیا؟ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر حکومت نے اس الیکشن سے فراری کی تو پھر آئین حرکت میں آئے گا، قانون حرکت میں آئے گا، اور یہ نگران جو لنگڑی لولی حکومتیں ہیں یہ سر کے بل گریں گی اور قانون کو فتح ہوگی. اور آج عمران خان کی فتح کا دن. نون کو اور لڑائی کرنے کی ضرورت ہے، متعمل ہو سکتی ہے اور متعمل ہو سکتی ہے. نون لیگ لڑائی کوئی لڑائی جھگڑے کا ملک متعمل نہیں ہو سکتا. جس نے لڑائی جھگڑا کیا وہ قانون اور آئین کے شکنجے میں آئے گا. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے میجورٹی ججمنٹ میں جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ مشاورت کرے. اس میں ایک کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے کہ شاید یہ میجورٹی سے ڈسمس ہوا. وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر تو دو ممبر بینچ جو 9 ممبر اوریجنل کا فیصلہ جو ہے وہ کریٹ کرنا، تو پھر آپ کو دو جو ججز صاحبان جن اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی صاحب، ان دونوں کے نوٹس بھی پھر شامل کرنے ہیں. اور جو 23 کا آرڈر آف دا کورٹ ہے وہ ریکانسٹیٹیوشن آف دا بینچ ہے. تو 5 ممبر کا ریکانسٹیٹیوٹ ہوا بینچ، تو اسی بینچ کی جو میجورٹی ہے اسی کو پیچھے. سر کیا دیکھتے ہیں جو 9 اپریل کی تاریخ دے دی گئی ہے، کیا پاکستان کی انصاف کی تیاری مکمل؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ 9 اپریل کی تاریخ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ قابل عمل نہیں ہے. مشاورت کا عمل دوبارہ کر کے قریب ترین ڈیٹ 90 دنوں کے اندر دی گئی. تیاری کیسی ہے پاکستان کی؟ بتا دیا ہے 90 روز میں ہی الیکشن ہوں گے. اور جو پنجاب کی حد تک جو صدر نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے، وہ صدر نے اپنا اختیار بالکل درست استعمال کیا ہے. صدر پاکستان نے جو 9 اپریل کی تاریخ دی ہے انہوں نے اپنے اختیار کو درست استعمال کیا ہے. لیکن صدر پاکستان کو الیکشن کمیشن سے مشاورت کرنی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے مشاورت نہیں کی، اب صدر پاکستان الیکشن کمیشن سے مشاورت کریں گے اور نئی تاریخ پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے دی جائے گی. لیکن سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہونے ہیں، 90 روز نہیں الیکشن ہوں گے. اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جو گورنر کے پی کے ہیں انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں. سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ گورنر پنجاب کو گورنر پنجاب نے کیونکہ تحلیل نہیں کی اسمبلی، انہوں نے دستخط نہیں کیے اور 48 گھنٹے کا ٹائم پورا ہونے پر اسمبلی تحلیل ہوئی ہے. تو اب یہ اختیار الیکشن ایکٹ میں صدر پاکستان کے پاس ہے کہ پنجاب کے الیکشن کی تاریخ صدر پاکستان دیں گے. صدر پاکستان کو الیکشن کی نئی تاریخ دینی ہوگی. صدر پاکستان کا جو کے پی کے الیکشن کی تاریخ دینے کا اقدام تھا وہ سپریم کورٹ کو نے کہا ہے کہ وہ درست نہیں تھا. صدر جو ہے وہ کے پی کے انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ کے پی کے میں گورنر نے دستخط کیے ہیں سمری پر، تو جو تاریخ ہے وہ گورنر کو ہی دینی ہے. ساتھ ہی 2 ججز نے اختلاف کیا ہے، 3-2 سے یہ فیصلہ آیا ہے. 2 ججز نے ان